روحانیت میں کتنی طاقت آ گئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ کی روحانیت میں کتنا پاور ہے، یہ ہم کیسے چیک کر پائیں۔ یہ بہت اہم اور نازک سوال ہے، اور اس کا جواب غرور یا خیالی طاقت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اسلامک تزکیہ مطلب سیلف پیوریفیکیشن کی طرف ہونا چاہیے۔ روحانیت کی طاقت کوئی پاور میٹر یا کوئی ہڈن ایبلٹی نہیں ہے۔ اسلام اور تصوف میں روحانیت قوت دیکھنے کا نام ہے، بلکہ نفس کا کمزور ہونا اور دل کا اللہ کے قریب ہو جانا ہے۔ ہم صحیح طریقے سے اس کو دیکھیں گے کہ پہلے یہ چیک کریں گے کہ روحانیت کو کون سا ایسا معیار ہے جس سے چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر روحانیت آ گئی ہے یا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کون کون سے ایسے چیک لسٹ ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ القرآن مرشدن آپ کے اپنے چینل میں ایک مرتبہ پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی چینل ہے، اس میں ہم روحانی تعلیمات پہ بات کرتے ہیں اور بڑی پذیرائی مل رہی ہے الحمدللہ۔ بس میری یہی گزارش رہتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، تاکہ میں جو کہنا چاہتا ہوں، میرا جو میسیج ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ آج کا ٹاپک روحانیت چیک کرنا۔ روحانیت کو چیک کرنے کے لیے کا صحیح معیار۔ سب سے پہلے، کیا گناہ سے بچنا آسان ہو گیا ہے؟ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ گناہ سے بچ رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ پہلے جو گناہ مشکل سے چھوٹتا تھا، ہم گناہ مطلب کرنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم سے گناہ ہو جاتا تھا، پہلے یہ حالت تھی۔ کیا اب آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گناہ آسانی سے چھوٹ جاتا ہے؟ کیا اب دل خود منع کرتا ہے اس گناہ کو؟ نظر، زبان، غصہ، ان چیزوں پہ کیا آپ کا کنٹرول بڑھ گیا ہے؟ اگر ہاں تو روحانیت بڑھ رہی ہے، اگر نہیں تو محسوس کریں کہ ایسی کوئی بات نہیں، کہیں پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے بعد، کیا غرور کم ہو رہا ہے؟ انسان کا غرور روحانیت کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ کو غرور نہیں ہو رہا، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ روحانیت بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں بہتر ہوں کا احساس آپ میں پیدا ہو جائے، یا میں غلط ہو سکتا ہوں کا احساس زیادہ ہو۔ اگر بندہ اپنی عبادت پر فخر کرنے لگے تو سمجھ لے روحانیت نہیں، نفس بول رہا ہے۔ یہ فخر، یہ غرور، یہ نفس کی نشانیاں، یہ روحانیت کی نشانیاں نہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، کیا دل اللہ کی یاد میں زیادہ لگتا ہے؟ بنا مجبوری کے ذکر یاد آتا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز کو بوجھ نہ سمجھنا ہے۔ دیکھیے، ذکر کا چلنا آپ کے دل میں یہ ہے کہ ذکر چلتا رہے، اللہ کا جو اللہ کی یاد ہے وہ ایک پل بھی آپ سے دور نہ ہو، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے روحانیت کی۔ اور اگر نماز یا عبادت میں آپ کا دل لگ رہا ہے تو سمجھیں آپ منزل کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد، کیا صبر اور شکر بڑھ رہا ہے؟ یہ صبر اور شکر بہت بڑی رحمت ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس پہ نہیں ہے، آپ اس پہ صبر کر رہے ہیں۔ شکر کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے پاس چیز ہے اس پہ شکر کر رہے ہیں، لیکن شکر اس پہ بھی آپ کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز اللہ نے آپ کو نہیں دی وہ آپ کے بھلے کی ہو۔ تو روحانی جو سب بندہ ہوتا ہے وہ مصیبت میں ٹوٹتا نہیں،
آسانی میں بھولتا نہیں. اگر ریئیکشن سافٹ ہو گیا تو روح اسٹرانگ ہو رہا ہے، مطلب وہ خود کو بیلنس کیا ہوا ہے. کیا لوگوں کے لیے دل نرم ہو رہا ہے؟ صلہ رحمی ہو رہی ہے، نہ صرف لوگوں کے لیے بلکہ پوری جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان سب کے لیے آپ میں صلہ رحمی ہے. آپ کے اندر ان کے لیے رحم پیدا ہو رہا ہے، آپ کو ان سے محبت ہو رہی ہے، آپ کو معاف کرنے کو دل کر رہا ہے، آپ کا حسد ختم ہو گیا ہے، دل میں بوجھ نہیں ہے، کسی کے لیے دشمنی نہیں، غصہ نہیں. روحانی قوت رحمت بن کر نکلتی ہے، نہ کہ سخت بن کر. یہ یاد رکھیے، کوئی اس میں سختی نہیں ہوتی. آپ میں اندر روحانیت ہے تو آپ میں ضرور وہ نرمی بھی ہوگی. اس کے بعد آ جاتا ہے کیا دنیا کا اثر کم ہو رہا ہے، مطلب دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ رنگ جو ہے ان کا اثر کم ہونا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ایسا دیکھا گیا کہ دیکھا دیکھی پہ کام چلتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. روحانی لوگ ہر بات پہ گھبراہٹ نہیں ہوتی ان کو. اگر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی لاس پہ وہ ٹوٹتا نہیں. ہاں اگر اس کو کچھ گین ہو گیا، کچھ پیسے مل گئے، کچھ دنیاوی چیزیں مل گئی تو وہ غرور نہیں کرتا. یہ قلب کی آزادی ہے. نہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہ روحانیت کی بہت خاص نشانی ہے. اچھا، اس سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اصل میں روحانیت نہیں لیکن ہم ان کو روحانیت کی نشانیاں سمجھ رہے ہیں، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے. جیسے مجھے کوئی کہتا ہے روحانیت مل گئی، اب مجھے کچھ نظر آتا ہے، میں کوئی مخلوقات دیکھ رہا ہوں، مجھے انرجی محسوس ہوتی ہے، میری دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، میں کسی کی نیت جان لیتا ہوں. یہ چیزیں روحانیت کا معیار نہیں اور اکثر نفس کا وسوسہ ہوتا ہے. دیکھیں، میں نے آپ کو اکثر کہتا ہوں روحانیت اور شیطانیت میں تھوڑا سا ہی ڈفرنس ہے بیچ میں، اس کو پہچاننے میں. تو یہ چیزیں اگر آپ میں ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی مخلوقات نظر آ رہی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، کشف کرامات ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اصل میں بہکا رہی ہیں. روحانیت میں یہ نہیں ہوتا. روحانیت میں انسان اصل عمل کی طرف آ جاتا ہے، صلہ رحمی کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے قانون کی طرف آ جاتا ہے. دیکھیں، ایک لائن میں اگر اصل فارمولہ بتاؤں تو جتنا نفس کمزور اتنی روحانیت طاقتور ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا نفس آپ پہ حاوی ہے تو روحانیت کا خیال دل سے نکال دیں. یہ کوئی روحانیت نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے. تو نفس یہ فارمولہ یاد رکھ لیں. میں ایک لائن میں کہہ دیتا ہوں کہ جتنا نفس پہ قابو ہوگا اتنی ہی روحانیت بڑھے گی، اور جتنا نفس آپ پہ حاوی ہوگا روحانیت نہیں آگی. اب نفس پہ ہر چیز آ جاتی ہے، آپ کی خواہشیں، دلی لگاؤ، دنیا سے لگاؤ، پیسوں کی لالچ، گناہ کرنے کی لذت، یہ ساری چیزیں نفس کی بات ہیں. اس لیے قرآن میں تزکیہ نفس کے بارے میں بہت بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو سمجھ کر، جیسے نفس اگر امارہ ہے تو اس سے بڑھ کر لوامہ، لہامہ اور مطمئن راضیہ مرضیہ کی طرف آ جائیں. تو نفس پہ بڑا کام کرنا ہے. جیسے ہی آپ کا نفس پہ کنٹرول آ جائے گا تو روحانیت آپ کی بڑھ جائے گی.